بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ الوی صاحب کیا خبریں؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ سائفر کی اصل ماسٹر کاپی جو ہے وہ فارن آفس میں موجود ہے۔ اس سے قبل انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سائفر جو ہے میرے گھر سے گم ہو گیا۔ لیکن آج ٹیکسلا میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر دوسرے دن مجھے جو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، پوری قوم بھی تیار ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ اسحاق ڈار کو دلاسا نہ دیتے تو وہ کبھی واپس نہ آتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نواز شریف سے زیادہ بزدل ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ پھر آج پھر چھٹی کے دن عدالت کھلی اور عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے چیمبر میں درخواست کی سماعت کی اور ضمانت منظور کی۔ اس پہ بات کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے آڈیو لیکس کے معاملے پر عمران خان اور ان کے ساتھی وزراء اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری دی ہے۔ یہ بھی ہمارا موضوع گفتگو ہوگا۔ سائفر کے معاملے پر فرح حبیب نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کی تحقیقات کو مسترد کرتے ہیں، جبکہ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سائفر کی تحقیقات حکومت کا درست اقدام ہے اور یہ درست سفر کی جانب ایک اچھا اقدام ہے۔ ایران میں ایک خاتون مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد صورتحال خاصی خراب ہے۔ مختلف شہروں میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں اور جلاؤ گھیراؤ سے کافی لوگ مارے گئے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے جاننے کی کوشش کریں گے اور پاک ایران تعلقات جو ہیں ان کی ایک تاریخ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان کی آزادی کے بعد سب سے پہلے کس ملک نے اسے تسلیم کیا تھا اور تب سے لے کے اب تک یہ تعلقات کہاں کھڑے ہیں۔ اور کروڑوں ڈالر کی آئل اینڈ گیس کمپنی اونے پونے داموں بکنے کے لیے بازار میں لا دی گئی ہے۔ 400 ملین ڈالر کی یہ کمپنی، جس کے اثاثے 400 ملین ڈالر سے زیادہ ہیں، صرف 16 ملین ڈالر میں بیچ رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ اسے کیوں ایسے بیچنا چاہ رہے ہیں، اور بیچنے والوں کو اتنی جلدی ہے کہ وزیراعظم پاکستان کے پاس 2 دفعہ سمری بھیجی جا چکی ہے۔ ایکنک کے اجلاس میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیا جا سکا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، عمران خان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمران خان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں جو آج انہوں نے ٹیکسلا میں خطاب کے دوران بات چیت کی، اس کے بعد پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ عمران خان: میں ذرا آج اس امریکی امپورٹڈ ان کے غلاموں کی حکومت کو ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوسری دفعہ میرے گھر پولیس بھیجی ہے، بلکہ تیسری دفعہ۔ تم جتنے مرضی لوگوں کو جیلوں میں ڈالو گے، تمہارے پاس اتنے جیل نہیں، قوم تیار ہے۔ میں ساری جگہ مراسلہ لے کے دکھایا، بھی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں لے کے گیا، میں نے اسمبلی میں بھجوایا، اسپیکر نے چیف جسٹس کو بھجوایا، اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو بھجوایا کہ انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت تھی، یہ بار بار کہیں کہ کوئی مراسلہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی خط نہیں ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی سپوکس پرسن مریم، اس نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ میڈیا بھی مل گیا، ان کے جو لفافے والے پیسے لے کے ضمیر بیچنے والا جو میڈیا کے لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا مراسلہ نہیں ہے۔ چیری بلاسم صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مریم جو سچ نہیں بول سکتی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مریم بی بی، وہ سائفر نہیں گما، آپ اپنے فورن آفس سے پوچھیں تو کاپی پڑی ہوئی ہے وہاں۔ جی مظہر برلاس صاحب، اوورال تجزیہ کریں ساری صورتحال پہ جو گفتگو اچھا، آج ان کا ٹیکسلا میں جلسہ تھا۔ جی خیر، وہاں ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے غلام سرور خان کی تعریف کی جی اور کہا کہ غلام سرور خان مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا رہا۔ جی جب بڑی بڑی آفرز آ رہی تھی کروڑوں کی، تو غلام سرور خان نے بالکل استقامت کے ساتھ میرا ساتھ دیا، صحیح ہے۔ تو وہ لوٹا نہیں بنے۔ جی ہاں، تو یہ اچھی بات ہے۔ کوئی سیاستدان اگر کسی نظریے پہ کھڑا رہتا ہے، وہ کوئی بھی اس کا نظریہ ہو، تو یہ ایک درست عمل ہے۔ اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری بلا شبہ ایک اچھا عمل ہے۔ پارٹی کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ جلسہ ان کا حسب سابق بڑا تھا، شاندار تھا۔ یہ جو باتیں کی ہیں خان صاحب نے، گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے سیاستدان دونوں اطراف کے پیش کر رہے ہیں۔
وہ کاپی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، صحیح ہے. اس کا جو اصل ڈاکومنٹ ہے وہ فارن آفس میں موجود ہے، چیف جسٹس کے ہاں موجود ہے، پریزیڈنٹ کے ہاں موجود ہے، اسپیکر کے ہاں موجود ہے، آرمی چیف کے ہاں موجود ہوگا، اور کچھ اداروں کے ہاں موجود ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں قومی سلامتی کمیٹی کی 2 میٹنگ ہوئی. ایک میٹنگ اس وقت ہوئی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، صحیح. ظاہر ہے پی ایم آفس نے سائفر دیا، اس پہ ڈسکشن ہوئی. درست ہے. ایک میٹنگ ہوئی جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، درست ہے. تو پی ایم آفس نے سائفر فراہم کیا اور اس پہ ڈسکشن ہوئی. صحیح. تو اس میں چوری والا تو عمل ہی ختم ہو گیا. جب دوسری میٹنگ ہوتی ہے، جب میاں شہباز شریف کی حکومت آ چکی ہوتی ہے اور قومی سلامتی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں سائفر پہ ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہ چوری والا جو بات ہے کہ عمران خان جی ڈائری میں لے گیا، وہ تو بات غلط ہو گئی. دوسری بات یہ درست ہے کہ شروع میں ہمارے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ سائفر نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. اس میں مولانا صاحب بھی شامل تھے، ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی شامل تھے، نون لیگ کے بھی، یعنی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں کہتی تھی کہ سائفر نام کی چیز نہیں ہے. اب جو سائفر کو وہ تسلیم کرنا شروع کر دیا، تو یا تو 6 مہینے پہلے والا موقف ان کا غلط تھا یا آج غلط ہے. موقف تو ایک ہونا چاہیے نا، صحیح ہے. کہ یا اس کا وجود ہے یا نہیں. صحیح. باقی جو تحقیقات لیکس کے حوالے سے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو 2 رخی یا 2 عملی اختیار نہیں کرنی چاہیے. 2 عملی یا 2 رخی کیسے ہے کہ عمران خان کی لیکس کی تحقیقات کر رہا ہے ایف آئی اے، تو وہ جو وزیر اعظم صاحب کی، موجودہ وزیر اعظم صاحب کی لیکس ہیں، ان کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ بالآخر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائے گا اور کوئی نہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں. صحیح ہے. یہ پاکستان کا ہائی فائی آفس ہے جس سے یہ دونوں لیکس برآمد ہوئی ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہائی فائی کمیشن ہی، ایک جوڈیشل کمیشن ہی فیصلہ کر پائے گا، چونکہ جو ایف آئی اے کے یا پولیس کے افسران ہیں وہ تو ان پہ کوئی بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. تو جوڈیشل کمیشن جو ہے اس پہ ایک تو ساری جماعتیں راضی بھی ہو جائیں گی. تو تحقیقات ہونی چاہیے، صحیح ہے، لیکن وہ جو اہم معاملہ ہے اس کی تحقیقات کی طرف کیوں نہیں آتے کہ بریچ ہوئی کیوں، اس کا ذمہ دار کون ہے، صحیح ہے. کس نے ریکارڈنگ کی، کون دشمن گھس آیا. وہ تو 2-3 اجلاس ہوئے ہیں نا. نہیں، اجلاس تو ہوئے ہیں، لیکن اجلاس کی کوئی آؤٹ پٹ سامنے آئی؟ ہاں، کوئی اندر کی باتیں. بات تو یہ ہے نا کہ اجلاس ہوئے ہیں، لیکن کسی نے یہ ڈسکس کیا کہ جناب والا یہ ہوا کیوں. یہ بلاول بھٹو زرداری سچ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ یہ بریچ ہوئی کیوں. نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے نا، مطلب اعلیٰ ترین آفس ہے پاکستان کا. لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر سائفر کی طرف ہی لے کے جاؤں گا کہ سائفر کا جو کنٹروورسی کھڑی ہوئی خود عمران خان صاحب کے ایک انٹرویو سے ہوئی، جو انہوں نے ایک خاتون اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرے گھر سے سائفر چوری ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے. اس کے بعد رولا رپا پڑا. مریم نواز نے بھی بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ یہ پاکستان کی امانت ہے، ریاست پاکستان کی امانت ہے، خیانت کرنے والوں کو نشان عبرت بنا دیں گے. لیکن آج انہوں نے جلسے میں کہہ دیا کہ نہیں وہ ادھر دفتر خارجہ میں پڑا ہوا ہے. جبکہ فواد چودھری نے ایک اور بات کر دی، انہوں نے پتہ نہیں کہاں کا بتایا ہے. فواد چودھری نے کیا کہا تھا، ان کی بھی گفتگو آپ کو سنا دیتے ہیں کہ سائفر کہاں ہے. ان کی گفتگو سن لیجئے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. جی فواد چودھری. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر. یہ اپنی جو سائفر کوئی غائب نہیں ہوا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. یہ جو سائفر آخری جو ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی اس کے اندر ہم نے یہ اپنی جو کاپی تھی پرائم منسٹر آفس کی یہ بھجوا دی تھی اسپیکر کو. اسپیکر نے بھجوا دی تھی چیف جسٹس کے پاس. اب وہ جو ہماری کاپی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہے، وہ چیف جسٹس اس پہ کمیشن. جی یہ کہتے ہیں کہ کاپی فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس پڑی ہے. اچھا، چیف جسٹس صاحب کے پاس تو پڑی ہوگی،
لیکن میں ایک اور بات کرتا ہوں، فواد چودھری صاحب کی بات سننے کے باوجود سرکاری اداروں میں عام پریکٹس ہے کہ وہ کوئی لیٹر ایشو کرتے ہیں یا کوئی لیٹر آتا ہے، اس کی کاپی وہ ریکارڈ میں رکھ لیتے ہیں. تو پی ایم آفس کے ریکارڈ میں وہ کاپی کیوں نہیں؟ نمبر ایک. دوسرا انہوں نے کہا جی اسپیکر نے بھجوا دی اس کو چیف جسٹس کو، تو اسپیکر آفس کو بھی کاپی رکھنی چاہیے تھی. کاپی تو مل جائے گی، فارن آفس میں پڑی ہے. نہیں، اصل بات تو برلا صاحب اوریجنل ڈاکومنٹ کی ہے نا، جو امریکہ سے آیا، جو اسد مجید نے بھیجا. جی اوریجنل ڈاکومنٹ تو پڑا ہے فارن آفس میں، صحیح ہے، جن کی ملکیت ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی مراسلے آتے ہیں ہمارے ایمبیسڈرز صاحبان بھیجتے ہیں، وہ اپنی وزارت خارجہ کو بھیجتے ہیں. صحیح ہے. تو اصل ڈاکومنٹ تو وزارت خارجہ کے پاس ہے. باقی سب لوگوں کے پاس کاپیاں ہیں، وہ خواہ صدر مملکت ہوں یا کوئی کسی اور اداروں کے لوگ ہوں یا سپریم کورٹ ہو یا جو بھی جدھر جدھر بھی گئیں، وہ کاپیاں گئی ہیں. صحیح. اصل ڈاکومنٹ تو ہے وزارت خارجہ کے پاس، وہ منگوا لینا چاہیے. میرا خیال ہے اس پہ سپریم کورٹ میں کچھ درخواستیں گئی بھی ہوئی ہیں کہ کمیشن بن جائے، اور یہ کمیشن بنے گا. صحیح ہے. اس لیے بنے گا اگر اس کی تحقیقات کرنی ہے تو، اور اگر مٹی ڈالنی ہے تو پھر کہا جائے گا کہ ہر جگہ سے گم ہو گیا. جیسا پاکستان میں ہوتا ہے، کئی کیسز میں ہم نے دیکھا کہ جی وہ نیب والوں نے یا کسی ایسے ادارے نے یا عدالت نے کہا بھئی وہ اصل کاغذات لاؤ، تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو ریکارڈ ہی جل گیا. تو پاکستان میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ریکارڈ جلنے کا بھی ایک رواج ہے، تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، لیکن جو کنٹروورسی شروع ہوئی، وہ سوال کا جو پہلا حصہ تھا اس کا بھی جواب دے دیں کہ عمران خان صاحب کو کیا اشتباہ ہوا کہ کہتے ہیں میرے گھر سے گم ہو گیا، ابھی کہتے ہیں موجود ہے، یہ کیا وجہ ہوئی؟ یہ تو عمران خان ہی بہتر بتا سکتے ہیں جی، کہ ایک دن پہلے وہ انٹرویو دیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے گھر سے چوری ہو گیا یا گم ہو گیا. ایسے ہی ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی کاپی رکھی ہو، وہ گم ہو گئی ہو. ہو سکتا ہے جو آج انہوں نے بات کی، وہ تو خیر آج والی بات تو درست ہے کہ فارن آفس میں اس کا اصل ڈاکومنٹ پڑا ہے، لیکن جو وہ کاپی ہے، دیکھیے کئی چیزیں جب حکومتیں جا رہی ہوتی ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے حکومتیں جب جا رہی ہوتی ہیں تو وزراء کئی ضروری ڈاکومنٹس جو ہیں ان کی کاپیاں لے جاتے ہیں اپنے پاس. صحیح ہے. کہ فیوچر میں کہیں کوئی پوچھ لے تو مجھے کاپی مل جائے، مجھے مدد مل جائے. صحیح ہے. ویسے تو پاکستان میں میرا تو ایکسپیرینس یہی ہے کہ جتنے بھی مادے ہیں، جتنے بھی لیٹرز ہوتے ہیں، جو بھی آرڈرز نکلتے ہیں، اس کی کاپیاں موجود ہوتی ہیں آفیسز میں. ظاہر ہے کہ جو سرکاری ڈاکومنٹس ہے، جو وہ جیسے مریم نواز نے بھی کہا کہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے وہ سرکاری دفاتر میں ان کو موجود ہونا چاہیے، اور ان کو گم بھی نہیں ہونا چاہیے، لاپتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جلنا بھی نہیں چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو عمران خان کی گفتگو سنائی، فواد چودھری کی گفتگو سنائی، ان پہ تبصرہ بھی کیا. احسن اقبال نے بھی آج کچھ گفتگو کی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. احسن اقبال. ڈاکٹر کر کے ایک سائفر کو اپنے مرضی کے مطلب پہنا کے پاکستان کی سفارتکاری کی بنیاد کو ڈھا دیا ہے عمران نیازی نے. عمران نیازی صاحب، آپ نے آئین کی ریڈ لائن کراس کی، آپ نے قانون کی ریڈ لائن کراس کی، آپ نے اپنے وزیر اعظم کے حلف کی ریڈ لائن کراس کی ہے، آپ نے قومی اداروں کی توہین کی ریڈ لائن کراس. جو عمران خان صاحب کی سازش تھیوری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عوام نے مسترد کر دیا ہے. عمران خان کا یہ کہنا کہ وہ سائفر کہیں مجھ سے گم ہو گیا ہے، اس بات کا اعتراف جرم ہے، اعتراف گناہ ہے، کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عمران خان نے خلاف ورزی کی. جی مظہر برلا صاحب، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب، آپ نے کراس کی ہیں. بات یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں.
احسن اقبال صاحب وہی ہستی ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ اگر پرویز مشرف باہر گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن سیاست چھوڑنے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ وہی ہستی ہے جو پرویز مشرف کے دور میں بھاگ گئے تھے اور سعودی عرب چلے گئے تھے، وہاں جا کے پتہ نہیں پڑھاتے رہے یا کیا کرتے رہے۔ پھر احسن اقبال صاحب کے اپنے قائد جو ہیں وہ اجمل قصاب والا قصہ یاد کریں، اور وہ جو آلو گوشت کھانے والا اور ہماری جو سرحد ہے اس کو ایک لکیر قرار دینے والی باتیں ہیں، پھر ڈان لیکس جو ہیں، یہ ان کے مخالفین یہ باتیں کریں گے، تو سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں۔ پاکستان میں گندی سیاست ہو گئی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے، وہ تمام مسئلے کا جائزہ لے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے۔ صحیح ہے جی۔ آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے بھی آج کچھ گفتگو کی، انہوں نے تو ایک نئی بات کر دی، انہوں نے کہا کہ گلساریوں کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جیسے عمران خان نے بھی باتیں کی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک ایسا کیس تلاش کیا ہے جس میں رانا ثناء اللہ کو عمر قید ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا کہا، انہیں کی زبانی سنی کا، اور ہم نے جو کٹھی سیاست کی ہے 22 سال کی ہے، ہم ان کی رگ رگ کو جانتے ہیں۔ ان کو صرف ایک چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹے کیس کیسے بنا دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہوتا اور یہ خود ہی شرمندہ ہوتے پھریں۔ آپ دیکھیں گے میں نے بھی ایسا کام پکڑا ہے کہ ان کو عمر قید ہونی ہے رانا صاحب۔ جی، عمر قید ہو جانی ہے۔ اچھا جی، چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے نون لیگ کے ساتھ 22 سال اکٹھی سیاست کی ہے تو ان کو ایک ہی کام آتا ہے، جھوٹے قدمے بنانا۔ تو چودھری صاحب آپ ساتھ ہی تھے، آپ کو بھی آتا ہوگا، آپ بھی کاریگر آدمی ہیں، ظاہر ہے۔ تو اب انہوں نے خود ہی پھر اس کاریگری پہ مہر تصدیق ثبت کی کہ میں نے ایک ایسا کام پکڑا ہے، کوئی ایسا مقدمہ بنے گا جس پہ رانا ثناء اللہ کو عمر قید کی سزا ہو جائے۔ یا بنا بنایا کوئی مقدمہ زندہ ہو جائے گا، کوئی پرانی ایف آئی آر جاگ پڑے گی۔ نہیں، ایف آئی آر، ہاں ایف آئی آر کچھ بھی بھی جاگنے ہوتا ہے کا نا۔ رواج ہے ہمارے ہاں، ایف آئی آر جاگنے کا، تو کوئی نہ کوئی یہ ظاہر ہے وہ بھی کریں گے۔ اگر رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی آیا تو میں نے فورس تیار کر رکھی ہے یا شیلز بگوا رکھے ہیں یا یہ کر رکھا ہے، تو پنجاب کے جو وزیر داخلہ ہیں ہاشم ڈوگر، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم فیض آباد سے بلاک کر دیں گے، موٹر وے سے بلاک کر دیں گے، مری سے آنے والے رستے کو بلاک کر دیں گے، تو ہم اسلام آباد کو یوں گھیراؤ کر لیں گے اور پھر ہماری مرضی سے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو سیاستدان ہمارے ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، یہ مسلسل نفرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور امکان علوی صاحب یہ ہے کہ یہ نفرت اور بڑھے گی، صحیح ہے۔ چونکہ اب نہ تو نوابدار نصر اللہ صاحب ہیں کہ کوئی سمجھائے ان کو، ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر پاکستان ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے سیاستدانوں کو سمجھانے کی کہ بھائی یہ کام نہ کریں، لیکن اب نہ سمجھیں، اور یہ دونوں طرف کے لوگ ان کی زبان سے شعلے نکلتے ہیں آگ کے، تو جب تک اگر کوئی ٹھنڈا نہیں ہوگا یا آرام سکون سے بات نہیں کرے گا تو اس وقت تک میرا خیال ہے یہ نفرت کا کھیل چلتا رہے گا، اور اس کھیل نے اب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ صحیح، بالکل صحیح ہے۔ جس کھیل کو لوگوں نے اپنی بہت سارے معاملات جو ہے ڈسٹرب ہوتے چلے جائیں، نفرت کا کھیل تو بہرحال خطرناک ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، اور اگلی خبر یہ ہے کہ ایران میں میسا امینی نامی ایک لڑکی کی موت کے بعد کچھ گڑبڑ ہوئی، کوئی مظاہرے پھوٹ پڑے، کچھ وہاں قتل و غارت شروع ہو گئی، اور دونوں طرف سے کچھ تصادم کی کیفیت ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور مظاہرین کی طرف سے بھی، اور ویسٹ جو ہے، یورپ جو ہے، امریکہ جو ہے، اس کے اوپر بڑا پیٹرول بھی چھڑک رہا ہے۔ ایرانیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ نفرت کو بڑھا رہے ہیں۔ مظہر اللہ صاحب کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی، امریکہ تو پٹرول چھڑکتے ہوئے اس کو 42 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور مغربی ممالک اور امریکہ، خاص طور پر امریکہ، ان کو ایران کی موجودہ جو رجیم ہے وہ قبول نہیں ہے۔ درست ہے۔ وہ دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح اپنی مرضی کا رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہو پا رہا۔
صحیح۔ کوشش کے باوجود بڑے انہوں نے جاسوس بھی بھیجے، بڑے کام بھی کیے، لبرلزم کی تصویریں بھی دیں، لیکن ایرانی قوم امام خمینی کے فلسفے پہ جمی رہی۔ جی۔ اور اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج کل شور و گھوگا ہے، مگر بھی میڈیا کو شاید اس کی اطلاع پوری نہیں ہے، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا منافقت کر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جس میڈیا کو ہم بڑا میڈیا کہتے ہیں، جو ویسٹرن میڈیا ہے، وہ اپنی منافقانہ چالوں سے کبھی باز نہیں اور فل ایجنڈا سیٹنگ ٹھیک پہ۔ ہے۔ اب مذہب کی توہین تو ہم مسلمان برداشت نہیں کرتے۔ درست ہے۔ ہمارے برِ صغیر میں، اس خطے میں بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یا اہل بیت کے حوالے سے کسی نے کبھی کوئی بات کی تو اس کا ریاکشن آیا۔ تو اب یہ اصل بات میڈیا بتا نہیں رہا کہ وہاں ہوا کیا، اس خاتون نے اور اس کے بھائی نے کیا کیا، وہ ایک مذہب کی توہین کی نا مذہب جی۔ کی توہین کی۔ تو آپ کسی اب یورپ والوں سے یہ تو پوچھیں کہ ہولوکاسٹ پہ تو آپ چپ رہتے ہیں، وہاں تو بات کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ وہاں تو جرم ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے یورپ میں توہین ہوتی ہے، آزادی اظہار کے نام پہ۔ ہماری کتاب قرآن پاک کی توہین ہوتی ہے آزادی اظہار کے نام پر، تو وہ جائز کیسے ہو گئی؟ آپ یہودیوں کو تو ٹریٹ کرتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ 1.5 سے 2.25 ارب ہیں، ان کو آپ ٹریٹ صحیح نہیں کرتے، ایسا ہی ہے۔ ان کی گستاخی آپ کو گستاخی معلوم نہیں بہرحال اس ہوتی۔ کی موت کے بعد تحقیقات ہو گئیں۔ مظہر باللہ صاحب، گورنمنٹ آف ایران نے جو ہے ایمبیسی آف اسلامک ریپبلک آف ایران نے جو ہمیں چیزیں بھجوائی، ان کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے، جو ہم نے ان کو سوال بھیجے تھے، انہوں نے کہا جناب ٹیلی فونک گفتگو کی ایران کے صدر نے مرحومہ کے خاندان سے، اور انہوں نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے فوری طور پر اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کو ترجیحی بنیادوں پر اپنے ایجنڈے میں رکھیں، اور آپ مطمئن رہیں کہ ذمہ داروں کو اس بات کا پابند بنائیں گے کہ وہ اس معاملے کی تمام جہتوں کو واضح کریں۔ تو اس کے اوپر ان کے اہل خانہ نے صدر مملکت کا، ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی اس کے اوپر کام کیا، اور اس کے علاوہ فرانسک میڈیسن کے ڈائریکٹر جنرل جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کی ہم تحقیقات کر رہے ہیں، جو جو الزامات لگائے گئے ہیں، اگر وہاں کسی انتظامی ادارے نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جو بھی معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے فرانسک کام ہو رہا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، سائنٹیفک ریسرچ اس پہ گزر جاری ہے۔ الوی صاحب، گزارش یہ ہے کہ 1500 سال پہلے جب مذہب اسلام کی ابتدا ہوتی ہے، جی، تو اس دور میں بھی جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ اعلان کہتے تھے کہ ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ صحیح ہے۔ تو اس فلسفے پہ آج بھی مسلمان قائم ہیں۔ تو اگر کوئی بھی گستاخی کرے گا تو اس کو کوئی مسلمان پھول تو پیش نہیں کریں گے۔ جی بالکل صحیح ہے جی، یہ ساری صورتحال ہے ایک تصویر کا جو ایک رخ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر یا باقی یورپین میڈیا پر یا ویسٹرن میڈیا پہ، جس طرح بھی تصویر کا دوسرا رخ جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی۔ ابھی مزید اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہسا امینی کے حوالے سے، ایران میں جو صورتحال ہے۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بھی بڑے شائع نشان رہے ہیں جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، اور مظہر باللہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ جب سے سب سے پہلے ایران نے ہی پاکستان کو قبول کیا، تسلیم کیا، اور ان دونوں ممالک کے درمیان اس وقت تک جو تجارتی حجم ہے 392.08 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے، اور اس کو 500 ملین ڈالر تک پہنچانے کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، اور اس کو دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھایا جائے۔ دیکھیے جی، پاکستان کی سب سے زیادہ خوشی ایرانیوں کو ہوئی، انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور ایران کے مراسم بہت اچھے رہے، جی، مگر پھر آپ یہ سمجھیے کہ جب افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہوئیں تو اس کے بعد سے ایران اور پاکستان کی کچھ دوری ہوئی، لیکن آپ بظاہر دوری جو ہے، دلوں کی دوری تو نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے۔ تو دل پاکستانیوں اور ایرانیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے بولتے ہیں، تو اس میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مزید بہتری آتی گئی، اور بہتری کی اب زیادہ امید ہے۔
बिल्कुल सही है और ज़्यादा उम्मीद है। इसी तरह ईरान के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने नवंबर 21 में मुलाकात की थी और तजारती, दिफाई, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात को बढ़ाने के लिए बात की थी। और भी बहुत सारे FATF के हवाले से भी कुछ बातें हुई, कुछ MOU हुए तजारती कमेटी के दरमियान। 32 नुकाती मुफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए कि अभी भी जब हमारे यहाँ सैलाब आया या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ईरानी हमारी मदद को पहुँचते हैं, हमें अशिया भी भेजते हैं, अफरादी क़ुव्वत भी भेजते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईरानियों की एक मोहब्बत है पाकिस्तान से और पाकिस्तानी भी ईरान से उतनी मोहब्बत करते हैं। इसी तरह रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का भी एक बयान भी जो है वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। खुतबा जुमा के दरमियान भी उन्होंने गुफ्तगू की थी जब पिछली दफ़ा सैलाब के मौके पे और एक ज़लज़ले के मौके पे, तो वो पुरनम हो गई थी उनकी आंखें कि पाकिस्तानी अवाम के साथ हमें मोहब्बत करनी चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ना है मदर पर। अगली खबर ये है कि करोड़ों डॉलर की ऑयल एंड गैस कंपनी को औने पौने दामों बेचने की तैयारी हो गई है। 12 फील्ड्स की जो मालिक कंपनी है उसको सिर्फ $16 मिलियन में फ़रोख्त किया जा रहा है। ENI के असासों की जो असल मालियत इस वक्त जो है उनके असास से जो है $400 मिलियन के हैं और इसको बेचने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। 2 दफ़ा इसकी समरी वज़ीर आज़म को भेजी गई है। अभी एक्निक का इजलास जो अगले दिन हुआ है 29 सितंबर को, उसके एजेंडा नंबर 9 में भी ये बात मौजूद थी। और जब वहाँ इसहाक डार साहब ने सवाल किए इनसे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम वाले मिनिस्टर साहब से, तो ये कोई जवाब नहीं दे सके और उनको मुतमईन नहीं कर सके और इसलिए ये काम पेंडिंग पड़ गया। इसको बाकी तो सारी बातें आगे मज़ीद भी करते हैं कि खाली इसके टैक्स में से 78 मिलियन डॉलर जो है वो चोरी करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे तो ये नहीं है कि $400 मिलियन वाली कंपनी $16 मिलियन में बेच रहे हैं। यकीनन कोई इंतज़ाम किया गया होगा मुल्क के बाहर कहीं पैसा लेने का, लेकिन यहाँ टैक्स बचाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। अच्छा, 2-3 सवाल हैं। ये बेचने की कोशिश कौन कर रहा है, कोई पता चला? ये 2 कंपनी है जनाब। एक कंपनी है जिसका PIOGCL जो है वो खरीदार है और ENI जो है वो बेचने वाले, उसको जो है वो बिक रही है जनाबे वाला। उनके असासों की जो असल मालियत वो आपको बता रहा हूँ कि $400 मिलियन है। और ये उसके अलावा जो कंपनी ख़रीदना चाह रही है उसका ऑपरेटरशिप का कोई तजर्बा नहीं है कि उन्होंने तेल और गैस की ब्लॉक में कोई काम किया हो। और इसके अलावा $78 मिलियन का टैक्स जो है पहले ENI के ज़िम्मा है। $118 मिलियन का टैक्स इन्होंने देना था जिसमें से $40 मिलियन जमा कराया, बाकी अब आज भी इनके ज़िम्मे है। और जो दूसरी कंपनी ख़रीदार बनी हुई है PIOGCL, उसके ज़िम्मे भी 39,74,65,968 रुपये टैक्स अभी भी उनके ज़िम्मा है। FBR ने उन्हें 13 जनवरी 2022 को DG पेट्रोलियम कंसेशन को भी ख़त लिखा था कि जनाब मेहरबानी करें ये टैक्स जो है जमा इसमें एक सादा सा फार्मूला है जी। सादा सा फार्मूला ये है कि पहले तो ये कंपनियां दोनों टैक्स दें जो इस मुल्क का बनता है, जी जी, टैक्स दें और जब साफ हो जाए कि जी हमने टैक्स दे दिया तो उसके बाद अगली बात करें। और अगली बात भी ये है कि इनको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान $1 अरब को तरस रहा है। हम IMF के पास जाते हैं, कभी हम किसी मुल्क से कहते हैं, तो ये जो बाबू हैं बीच में, इनको शर्म नहीं आती? इन्होंने मरना नहीं, इस धरती को चाटना है। ये जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब हैं, वैसे मेरे हमनाम ही हैं, अली रज़ा भुट्टा साहब, वो उनके बारे में भी पता चला है कि ये जिस कंपनी को वो बेचना चाह रहे हैं बड़े ही मेहरबान हैं और वो वाहिद कंपनी के मालिक हैं। जब वो तशरीफ़ लाते हैं उस कंपनी के मालिक, तो लिफ्ट पे जाके उनको खुद रिसीव करने के लिए जाते हैं, फिर वापस लिफ्ट तक उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। और मेरी बात का दावा जो है वहाँ की फुटेज से, वो CCTV कैमरों की फुटेज से पता कराया जा सकता है। और मज़े की बात जो ये जिसका रौला है ना ENI, मज़र बल्ला साहब एक और आपको पॉइंट, ये वो है जिसने 15 साल के लिए LNG का पाकिस्तान के साथ ठेका किया था और इन्होंने उसको पूरा नहीं किया और अभी रास्ते में छोड़ के ये भागना चाह रहे हैं। और इनकी ये भी पाकिस्तान में ये इस गैस के बहरान की बड़ी वजह भी हैं। ये शाबाश, ये तो फिर मुजरम भी हुए। और दूसरा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम अगर ये हुस्न सलूक करते हैं तो क्यों करते हैं? जी जी, ये सवाल हुकूमत पाकिस्तान को बाबुओं से करना चाहिए
کہ جناب والا ایسا کیوں ہے. ہاں جی، اور متعلقہ منسٹر صاحب جو ہیں اس کے، وہ بھی پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں، ان کو بھی پتہ لگنا چاہیے، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا مصلحت ہے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی اس حوالے سے خط لکھا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جائے، اور انہوں نے مختلف اس کو CC کیا 7 جگہوں پہ اس خط کو بھی، اور بھی اس پہ بہت ساری باتیں ہیں. جو اس کے باقی پہلو ہیں وہ آپ کو پھر کبھی کسی پروگرام میں بتائیں گے. آج اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.